السلام علیکم۔ لاسٹ ریل جو میں نے اپلوڈ کیا تھا ماشاءاللہ سے سرکار کا پسینہ مبارک جو میں نے اپلوڈ کیا تھا، آپ لوگوں نے زیارت کی ماشاءاللہ، اور آج جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ یہ جو باکس میرے پاس آیا ہے نا، یہ الحمدللہ ایک آل رسول نے مجھے تحفہ دیا ہے، سید زادہ ہیں، تو اب اس کے اندر جو ہے کیا کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مرحبا صد مرحبا 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 صد مرحبا مرحبا صد مرحبا ہوئے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا ہوئے مبارک آ گئے، ہو گیا فضل خدا موئے مبارک آ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھا موئے مبارک آ گئے، مرحبا صد مرحبا 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 صد مرحبا۔ ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سرکار کے موئے مبارک شریف ہیں، اور یہ حضور غوث پاک کے موئے مبارک ہیں۔ یہ اب آپ کو ایسے نظر آئے گا شاید، ہے نا؟ ہاں، وہاں دکھاؤں۔ اور یہ اس کی زیارت تو آپ نے کر لی ماشاءاللہ، سرکار کا پسینہ مبارک جو ہے یہ، تو الحمدللہ یہ بھی جو ہے نا تحفہ ملا ہے مجھے، اور اس کے اندر جو ہے مولا علی کے موئے مبارک ہیں، لیکن اس کی زیارت میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ریل میں کرواؤں گا۔ ایک وقت تھا جب میں کافی چھوٹا تھا، چہرے پہ داڑھی کا بال بھی نہیں تھا، تو ہماری مسجد میں جو ہے نا موئے مبارک شریف آئے ہوئے تھے، بھیڑ لگی پڑی تھی اور لائن لگی تھی، اور جو ہے مطلب لوگ زیارت کر رہے تھے۔ میں کافی چھوٹا تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کہ بھائی اتنی لمبی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو کسی نے بتایا موئے مبارک آئے، تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ موئے مبارک کہتے کسے ہیں۔ میں نے کہا مطلب، کہا کہ رسول اللہ کے بال مبارک کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو میں ایک دم بے چین ہو گیا۔ لیکن سڈنلی ہوا یہ کہ وہ موئے مبارک شریف کو اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے تھے، تو میں زیارت نہیں کر پایا۔ تو میں اس وقت بہت زیادہ اپسیٹ ہوا تھا کہ مطلب میں زیارت نہیں کر پایا۔ تو وہ ٹائم پہ میں نے صبر کیا تھا، اور مجھے امید تھی اللہ کی اجازت سے کہ انشاءاللہ کرم ہوگا، اور یہ کرم نہیں، یہ تو پھر جود ہو گیا ماشاءاللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے ماشاءاللہ کہ میرے پاس سرکار غوث پاک کے اور حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف الحمدللہ موجود ہیں۔ حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جو موئے مبارک شریف ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، اور جب آپ نے اپنے سر کے بال مبارک جو ہے وہ پورے نکال دیے تھے، یعنی کہ شیو جب سر کا کیا تھا پیارے آقا نے، تو جو ہے ایک اپنے صحابہ کو حضور نے وہ بال مبارک جو ہے وہ دے دیا، اور کہا کہ اسے تقسیم کر دو آپ، تو سب کو جو ہے بال مبارک جو ہے وہ تقسیم کیے گئے۔ تو اسی طرح سے میکسیمم موئے مبارک شریف جو ہوتے ہیں نا، یہ سیدوں کے پاس ہوتے ہیں، عالی رسولوں کے پاس ہوتے ہیں، جو گھرانہ جو ہے وہاں سے چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ وہاں سے لے کے اب تک کا ایسے نسل در نسل سلسلہ بہ سلسلہ جو ہے یہاں تک کا ہم تک کا جو ہے موئے مبارک شریف پہنچا۔ ہم نے ظاہری طور پہ تو حضور کو دیکھا نہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم حضور کے جسم کا ایک حصے کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، سرکار کے بال مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب میں اس کی برکتیں بتاتا ہوں کہ موئے مبارک کی برکت کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ بڑے فائٹر گزرے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید ایک بھی جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہارتے تھے، ہر جنگ جیتتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں گئے، اور جب کفاروں کے سامنے لڑنے لگے تو کافروں نے آپ پر بڑا جو ہے نا تگڑا وار کیا۔ تو جتنے لشکر میں لوگ تھے جو ساتھی تھے حضرت خالد بن ولید کے، تو وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟
دشمن ہم پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ ہم جو ہے وہ جو ہے مطلب دب رہے ہیں یہ کافروں سے، مطلب ہم حملہ نہیں کر پا رہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بات اصل میں ایسی ہے کہ میں اپنا امامہ گھر پہ بھول گیا، مطلب گھر پہ بھول آیا میں اپنا امامہ شریف۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ ہمارا امامہ لے لینا، تو کہا کہ تمہارا امامہ اور ہے اور میرا امامہ اور ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نقاب پوش میں جو ہے نا گھوڑے پر ایک سواری آتی ہے، اور وہ تلوار سے جو ہے کافروں کو کاٹنے لگتے ہیں، مطلب وار کرنے لگتے ہیں، کافروں کو مارنے لگتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ مطلب اچانک سے ہم پر جو ہے ہماری مدد کے لیے آ گئے، آپ کون ہیں؟ تو جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ حضرت خالد بن ولید کی بیوی تھی ماشاءاللہ۔ تو کہتی ہیں کہ اصل میں خالد بات یہ ہے کہ آج امامہ میرے پاس ہے، آپ گھر پر امامہ بھول گئے تھے، میں امامہ لے کر آئی ہوں۔ تو یہ سرکار کے منہ مبارک کی برکت ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک بھی جنگ نہیں ہارتے تھے، مطلب کہ اپنے امامہ شریف میں جو ہے سرکار کے منہ مبارک شریف رکھتے تھے اور ایک بھی جنگ وہ نہیں ہارتے تھے، یہ منہ مبارک کی برکت ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ام سلمہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تھا بیمار تو آپ سرکار کے منہ مبارک شریف کو پانی میں گھول کر پلا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کرتا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں منہ مبارک کے، سرکار کے بال مبارک ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ اپنی عقل دوڑاتے ہیں، دماغ دوڑاتے ہیں کہ ہم تک کیسے آیا، اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ایک نارمل اگر آپ بال کی زیارت کریں اور سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کریں تو بس ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جس نظریے سے دیکھیں گے ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہمیں وہ فیض ملے گا، ہے نا۔ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک۔ یہ میرے پاس کیسے آیا، مجھے کیسے مل گیا؟ ایک شعر ہے نا، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے دامن میں میں بھی چھپا ہوں۔ ہم نے مانا ہم خطا کار ہیں، سراپا گنہگار ہیں، لیکن یہ ایسی مقدس چیز میں اس کے حقیقت میں جو ہے نا قابل نہیں، میں اس کے لائق نہیں، لیکن ان کی کرم نوازی کہ یہ مقدس چیز مجھے عطا ہوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے آقا نے نا مجھے نذرانہ عطا کیا ہے الحمدللہ، کیونکہ میں بچپن سے سرکار کی ثنا خوانی کر رہا ہوں، اور میں ثنا خوانی کے آج تک کا میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، کبھی نعت پڑھنے کا میں نے کبھی پیسے نہیں مانگے لوگوں سے، جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، آج تک الحمدللہ میں نے کبھی نعت خوانی کرنے کے پیسے نہیں لیے اور نہ کبھی لوں گا انشاءاللہ، اور اس کے خلاف میں جنگ میری جاری ہے، اور میں یہ چیز بولتے رہوں گا جہاں جاؤں گا کہ نعت خوانی ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم دل سے کریں تو بات بنے گی اور ہمیں ایسا نذرانہ ملے گا۔ 10-20 روپے ہم کب تک کھا لیں گے، ہے نا، لیکن جو نذرانہ حضور کی ذات سے ملے گا وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو میرے آقا حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے تھے، اور نذرانے میں میرے آقا اپنی چادر مبارک دیتے تھے، کبھی پیالہ دیتے تھے، تو کبھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حسان کے منہ کو سلامت رکھ، ہے نا۔ تو حضور نعت خوانوں کو کبھی محروم نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ نعت خواں ہوتا ہی وہ ہے جو مطلب جس کو حضور چن لیں نعت پڑھنے کے لیے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی دولت ہوتی ہے جب کوئی بندہ نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے آج تک کبھی 1 روپیہ نہیں لیا نعت پڑھنے کا، یہ نذرانہ ملا ہے مجھے مصطفیٰ کی ذات سے، اور الحمدللہ میری امید حضور کی ذات سے تھی کہ جس کی نعت میں پڑھ رہا ہوں وہی مجھے نذرانہ عطا کریں گے، اور الحمدللہ مل گیا۔ نہ کہ بس یہ ہے،
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا. شیئر کرو اس کو میکسیمم. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک ہم سب کو اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.